نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ چونکہ ہماری بات کشف کے سلسلے میں ہو رہی ہے، مندرجہ ذیل 7 موضوعات جو میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے کتاب و سنت اور اکابر اہل سنت والجماعت کی معتدل موقف کو واضح کرتے ہوئے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کشف کی حقیقت۔ سلسلہ شاذلیہ کے نزدیک کشف کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں تصوف میں کشف ایک نہایت اہم، دقیق اور نازک موضوع ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کے بارے میں ہمیشہ دو انتہائی پائی گئی ہیں۔ ایک گروہ ہر غیر معمولی کشف، کیفیت، خواب یا الہام یا روحانی تجربے کو کشف اور ولایت کی دلیل سمجھتا ہے اور اسے معیار بناتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کشف، الہام اور کرامات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ اہل سنت والجماعت خصوصاً ائمہ تصوف ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر ایک معتدل، توازن اور علمی موقف اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں اس امت کو امتوں وسطل یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے، اور بعض جگہ کنتم خیر امت اخرجت للناس یعنی تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو ہمیشہ انتہا اور ابتدا یعنی افراط اور تفریط سے بچ کر درمیانی رستے کو اپنانا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت نے انتہائی معتدل رستہ اور ائمہ تصوف نے انتہائی معتدل رستہ اپنایا ہے۔ ان کے نزدیک کشف نہ نبوت ہے، نہ وحی، نہ شریعت کا مستقل ماخذ، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بعض مقرب بندوں کو عطا ہونے والا ایک نورانی ادراک ہے، جس کا مقصد بندے کے ایمان، معرفت، یقین اور تقوی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اسے دوسروں پر فضیلت جتانے، عیب دانی کا دعویٰ کرنے یا شریعت سے بے نیاز ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اکابر تصوف کا متفقہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ کشف جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ کشف نہیں بلکہ نفس یا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے کشف کی صحت کا دار و مدار یا کشف کا معیار غیر معمولی مشاہدات نہیں بلکہ شریعت کی کامل پابندی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تقوی، اخلاص اور استقامت ہے۔ بزرگوں کے ہاں آپ نے وہ مقولہ سنا بھی ہوگا، الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے اوپر ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک معتدل رستے کی طرف علامت ہے۔ لغوی اعتبار سے کشف کے معنی پردہ اٹھ جانے یا کسی پوشیدہ حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے ہیں، جبکہ اصطلاح تصوف میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب دل سے غفلت، خواہشات نفس اور گناہوں کے رجحانات دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کو بعض حقائق کا باطنی ادراک فرماتا ہے۔ یہ علم نہ محض عقل کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے واضح، اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کشف در حقیقت اللہ کا نور ہوتا ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے گناہوں کے پردے کو جب دور ہو جاتی ہے اور خواہشات نفس جب اس کے دل سے اس کے پردہ اٹھ جاتا ہے نفس کی خواہشات کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو یہ ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے تقوی بندے کے لیے فہم، بصیرت اور معرفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ البتہ اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ظاہری علوم یا شریعت کی ضرورت سے ختم ہو جائے، بلکہ اکابر تصوف کے نے ہمیشہ علم شریعت کو سلوک کی بنیاد قرار دیا ہے۔ نہ شریعت طریقت سے الگ کوئی چیز ہے، نہ طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز ہے۔ کشف اس سے بھی مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ باطنی ادراک یا مشاہدہ ہے جس کا خطا کا امکان باقی رہتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے کتاب اور میں اپنی سنت کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اسی حقیقت کو امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا کہ ہمارا رستہ قرآن و سنت سے بندھا ہوا ہے، لہٰذا جو شخص قرآن و حدیث سے وابستہ نہیں وہ اس راہ کا مقتدا نہیں بن سکتا۔ سلسلہ شاذلیہ کی امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کشف، کرامت اور روحانی مشاہدات کو اصل مقصد
سلوک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبدوریت کا ضمنی ثمرہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے کے اکابر نے اپنے مریدین کو ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کشف یا کرامت حاصل بھی ہو جائے تو اس پر خوش ہو جانے کے بجائے استقامت، اخلاص اور اتباع سنت کو اس سے بہرور من کرنا چاہیے۔ اسی حقیقت کو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نہایت جامع انداز میں بیان فرمائے کہ ہمارا رستہ قرآن و سنت سے بندھا ہوا ہے، جو شخص قرآن و حدیث سے وابستہ نہیں وہ اس راہ کا مقتدا نہیں بن سکتا۔ سلسلہ شاذلیہ کی امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کشف، کرامت اور روحانی مشاہدات کو اصل مقصد سلوک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبدیت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے کے اکابر نے اپنے مریدین سے ہمیشہ یہ تلقین فرمائی ہے کہ اگر کشف یا کرامت وغیرہ صادر ہو جائے تو اس پر خوش ہونے کے بجائے استقامت، اخلاص اور اتباع سنت کو کئی زیادہ اہم سمجھا جائے۔ اس لیے شاذلیہ کا معروف اصول ہے کہ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ ائمہ سلسلہ شاذلیت کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کی سب سے بڑی نعمت کشف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا، جو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ تھا، نماز، وہ اسی معراج میں حاصل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کے عبدیت کی صفت کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ پاک ہے وہ بندہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت عبدیت ہے اس کو ذکر کیا۔ اگر کسی شخص کو کشف حاصل ہو مگر شریعت پر استقامت نہ ہو تو نعمت کے بجائے آزمائش بھی بن سکتا ہے، جبکہ جو شخص استقامت پر رہے اگرچہ اسے کوئی غیر معمولی کیفیت نصیب نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کشف کی بنیاد تقوی، دوام ذکر، اخلاص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، حلال رزق، مجاہدہ نفس اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہیں۔ اسی لیے ان کے مشہور احزاب خصوصاً حزب البحر اور دیگر اوراد اذکار کا مقصد کشف پیدا کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، قرب، معرفت اور بندگی کو حاصل کرنا ہے۔ امام عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے باب میں نہایت محتاط اور متوازن تعلیم دی۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص غیر معمولی کرامات کا مظاہرہ کرے تب بھی اس کی اصل قدر و قیمت کا معیار شریعت کی پابندی ہے۔ اسی بنا پر آپ کشف کو کبھی دلیل شرعی قرار نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ کتاب و سنت ہی کو اصل معیار قرار دیتے تھے۔ کشف آپ کے نزدیک دل پر اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے لیکن اس میں خطا کا امکان موجود رہتا ہے، اس لیے ہر روحانی تجربہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے مرشد حضرت سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کشف کو مقصد سلوک کے بجائے معرفت الہی کا ایک ضمنی ثمرہ قرار دیا ہے۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک کا مقصود کشف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کرامت یا کشف عطا فرمائے تو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شاذلی اکابر کے نزدیک حقیقی کشف کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو، یعنی عاجزی بڑھتی جائے اور من تواضع للہ رفعہ اللہ کا عملی تصویر ہو جائے۔ عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی روحانی تجربے کے بعد تکبر، غرور، شہرت پسندی، عیب دانی کے دعوے، لوگوں کو مرعوب کرنے کی خواہش یا شریعت سے بے پرواہی پیدا ہونے لگے تو یہ کشف نہیں بلکہ نفسانی یا شیطانی دھوکہ ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کے مشائخ نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ فلاں اسم یا فلاں وظیفہ لازماً کشف پیدا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک کشف کی عمل کا یقینی نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سالک کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، حلال رزق اختیار کرے، نماز کی پابندی کرے، تہجد، استغفار، درود شریف، ذکر الہی، شیخ کامل کی صحبت، خدمت خلق اور اخلاص کو اپنا شعار بنا لے۔ اگر اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے تو اپنے فضل سے کشف عطا فرما دیتا ہے اور اگر نہ دے تو بھی بندے کی روحانی ترقی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اسماء الحسنی بھی شاذلیہ کے معمولات میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے لیکن ان کا مقصد کشف حاصل نہیں کرنا نہیں بلکہ دل کی اصلاح
تزکیہ نفس، دوام ذکر قرب الہی ہے۔ اسی لیے یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، یا نور، یا فتاح، یا لطیف، یا علیم، یا حکیم اور یا ہادی جیسے اسماء مبارکہ معرفت الہی، قلبی نورانیت اور روحانی استقامت کے لیے خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کا خلاصہ بھی اسی منہج کی تائید کرتا ہے۔ اسماء حسنہ، احزاب شاذلیہ، فیض النور، تحفۃ المشائخ اور دیگر اذکار کا خلاصہ کا اصل مقصد دل کی تطہیر، تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے۔ اگر سالک کو کشف حاصل ہو جائے تو اسے اس میں مشغول ہونے کے بجائے مزید شکر، تواضع، اتباع سنت اور خدمت دین میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ کشف منزل نہیں بلکہ سلوک کے سفر میں پیش آنے والی ایک ممکنہ کیفیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سلسلہ شاذلیہ کے نزدیک کشف نہ مقصد سلوک ہے، نہ ولایت کی قطعی اور علامت، نہ ہی شریعت سے بالاتر کوئی دلیل، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک روحانی کیفیت ہے جو صرف اسی وقت معتبر ہے جب قرآن و سنت تقوی، اخلاص، تواضع اور استقامت کے تابع ہو۔ شاذلی اکابر کی متفقہ تعلیم یہی ہے کہ سالک کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا، معرفت اور کامل عبدیت پر رہنی چاہیے، نہ کہ غیر معمولی روحانی کیفیات پر، کیونکہ استقامت، اخلاص، اتباع سنت ہر کشف اور ہر کرامت سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔